کبھی ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ عام طور پہ اعتراض کتنے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوگا، دو ہوں گے، چلیں بھائی 10 اعتراضات کرنا ہے تو 23 اعتراضات، کبھی آپ کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی؟ اور دوسری چیز یہ کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی اختلافات کر دیے ہیں کہ آج ہمیں 23 اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی دیکھیے، اختلاف تو بنیادی طور پہ غامدی صاحب نے کوئی جز میں نہیں کیا، یہ تو حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ادراک ہمیں بھی ہے جو اس مکتبہ فکر کے طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور انہیں بھی ہے جو اس پر ناقد کی حیثیت سے تنقید کرتے ہیں۔ ہماری امت کی جو علمی روایت ہے اس میں مختلف رجحانات ہمیشہ سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں۔ خود علماء کے ہاں اپنی روایت کے اندر موجود بعض اجزاء میں اختلافات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پوری کی پوری اصطلاح اس کے لیے وجود پذیر ہوئی تفرد کی۔ تو تفردات روایت کے اندر ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے تھے، مختلف بزرگ، مختلف اہل علم اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ غامدی صاحب کا جو اختلاف ہے وہ اجزاء میں نہیں ہے بلکہ وہ اصول میں ہے، کہ مجموعی طور پہ آپ کہیے تو وہ جو دین پر غور و فکر کی روایات وجود پذیر ہوئی ہیں اس میں ایک نئی پیرلل روایت کھڑی کی گئی ہے۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ دین پر غور و فکر کی ایک سلفی روایت ہے جس میں اصل کی حیثیت جو ہے وہ روایت کو حاصل ہے، ایک فقہی روایت ہے اس میں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے، ایک صوفیانہ روایت ہے جس میں اصل کی حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے، ایک ہمارے ہاں عقیدت کا منہاج پیدا ہوا ہے اس میں اصل کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گلوریفائی کرنے کی ہے۔ تو یہ مختلف منہاج ہمارے ہاں رائج تھے، ان کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں روایات مرتب ہوئی، علم کی روایات، اس میں مختلف علماء پیدا ہوئے، انہوں نے کتابیں لکھی، احکام کی کتابیں لکھی، اپنے زاویہ نظر سے حدیث کی تفہیم و تشریح کی، قرآن مجید کو لوگوں تک سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو مکتبہ فکر ہے جس کو غامدی صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، مدرسہ فراہی، انہوں نے اجزاء میں اختلاف نہیں کیا، انہوں نے اصول میں اختلاف کیا ہے، اور اصول میں اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اصل مختلف ہو جاتی ہے تو اصل کا امپیکٹ پڑتا ہے جتنی بھی فروعات ہیں۔ تو یہ جو 23 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ اصل میں فروعات ہیں، یہ اس استدلال کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اگر آپ روایت کا لینس لگائیں گے تو بائی پروڈکٹ دوسری طریقے سے روبہ عمل ہوگی، لیکن اگر آپ کا لینس تبدیل ہو جائے گا تو ہر جگہ پہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ امپیکٹ ہوا ہے، اور اس میں جو علماء کی طرف سے ایک شدت نظر آتی ہے، ایک تباہش نظر آتا ہے، ایک اجنبیت نظر آتی ہے، وہ قابل فہم ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو شروع میں اس فکر نے بہت جھنجھوڑا ہے، بہت ہلایا ہے۔ جب تک اس فکر کو پوری علم کی تاریخ میں رکھ کے نہ دیکھا جائے، جب تک اس فکر کے مباحث کو پوری علم کی تاریخ کی جو کیوریوسٹیز ہیں اور جو لا ینحل مسائل ہیں اس میں رکھ کے نہ دیکھا جائے تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس کی کنٹریبیوشن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ کو اصل میں پہلے وہ اضطرابات سمجھنے ہوں گے، چاہے وہ حدیث و سنت کا فرق ہو، چاہے وہ فقہ و شریعت کا فرق ہو، چاہے وہ قانون اتمام حجت کے اطلاق کے نتیجے میں احکامات کی نوعیت کا فرق ہو، وہ سارے جتنے آپ کو فرق ہیں وہ پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اعتراضات تو اس سے بھی زیادہ ہیں اگر آپ اندر اتریں۔ یہ تو ہم نے بنیادی اعتراضات لے لیے ہیں، اس میں بہت یعنی ایک پوری کی پوری پیرلل روایت ہے جس کو وجود پذیر کیا گیا ہے، ہماری امت کی جو رائج روایت ہے۔ اس میں جو ایک اور چیز لوگوں کے لیے بڑی اجنبیت کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ خود امت کے یہاں جو روایت کا تصور ہے وہ پچھلے 100-200 سالوں میں بڑا محدود ہو گیا ہے، وہ خود اپنے اسلاف کے طرز عمل سے منقطع ہو گئے ہیں۔ تو ہم بھی اسی ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھی ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس منہاج کو فالو کرتے ہیں جو روایت فالو نہیں، ہم ان ٹولز کو لے کر چل رہے ہیں جس کو پوری امت کی علمی روایت لے کے چل رہی ہے۔ یعنی وہاں پر ماخذ و مصدر کی بحث ہوگی تو ہم بھی قرآن و سنت پر کھڑے ہیں، وہاں پر زبان و بیان کی بحث ہوگی تو ہم بھی زبان و بیان کو اسی طرح اجماع اور تواتر سے اخذ کرتے ہیں۔ تو علوم کی جو کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو روایت کہتے ہیں، ہم اسی روایت کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل روایت نے جو منہاج ڈیولپ کیے ہیں اس میں غامدی صاحب کا جو منہاج ہے وہ ایک پورا کا پورا پیرلل منہاج ہے۔